أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إذا قال وقوله تعالى الله الصمد قال إكرمة بن عباس رضي الله تعالى عنه يعني الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم. قال علي بن أبي طلحة بن عباس رضي الله تعالى عنه هو السيد الذي قد كمل في سؤدده والشريف الذي قد كمل في شرفه والعظيم الذي قد كمل في عظمته والحليم الذي قد كمل في حلمه والعليم الذي قد كمل في علمه والحكيم الذي قد كمل في حكمته وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد وهو الله سبحانه وهذه صفته لا تنبغي إلا له ليس له كفء وليس كمثله شيء سبحان الله الواحد القهار. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الاخلاص کے بارے میں اپنے ارشادات بیان فرماتے ہیں کہ پہلا لفظ تو آیا تھا قل هو اللہ احد، تو احد کے معنی میں تو آپ نے پڑھ لیا کہ احد کا معنی یہ ہے کہ جس کا کوئی مثل نہ ہو، جس کا کوئی وزیر نہ ہو، اور احد کا معنی ہوتا ہے جو بالکل ناقابل تقسیم ہو، ناقابل تجزیہ ہو، اور ایک ایسی ذات جس کی کوئی شبیہ اور کوئی مثیل نہ ہو پوری دنیا میں، اور جو تمام صفات میں کامل ہو، اور صفت اس بات میں احد کا اطلاق صرف اللہ کی ذات پر ہوتا، اللہ کے سوا کسی اور پر احد کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اب اگلی آیت میں فرمایا اللہ الصمد، تو الصمد کا کیا معنی ہے؟ تو حضرت اکرمہ نے حضرت ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل فرمائی ہے، انہوں نے فرمایا کہ الصمد کا معنی ہے الذی یصمد الیہ الخلائق، کہ جس کی طرف تمام مخلوقات اپنے مسائل اور اپنے حوائج میں محتاج ہوتی ہے، اس کو سمجھ کہتے ہیں، یعنی ساری دنیا کو جس کی احتیاج ہو، یوں سمجھ لو کہ تمام اپنے مسائل میں، تمام اپنے حوائج میں سمد یصمد یعنی یصمد الیہ الخلائق، یعنی جس کی طرف تمام مخلوقات جو ہے وہ متوجہ ہوتی ہو اپنی حاجات میں۔ اور یعنی آپ دیکھ لیں دنیا میں کوئی انسان، اور انسان تو بڑی اشرف مخلوقات ہے ماشاءاللہ، بلکہ دنیا میں کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو کسی نہ کسی شکل میں اپنے اللہ کی طرف رجوع نہ کرتی۔ یعنی آپ دیکھ لیں دنیا میں کوئی کافر بھی کیوں نہ ہو، دنیا میں یہودی ہے، نصرانی ہے، مجوسی ہے، مشرک ہے، کافر ہے، کسی نہ کسی حالت میں جب وہ مجبور ہوگا تو کسی نہ کسی شکل میں اس کو بھی اللہ کی طرف متوجہ ہونا پڑتا۔ آپ دیکھ لیں بڑے سے بڑے منکرین، بڑے سے بڑے تحریے، بڑے سے بڑے سوشلسٹ، بڑے سے بڑے کمیونسٹ، بڑے سے بڑے منکران دین و مذہب، جب ان پہ کوئی بلا پڑی اور مصیبت پڑی تو کسی نہ کسی شکل میں ان کو بھی خدا کا اعتراف کرنا پڑا، کسی نہ کسی حاجت میں انہیں بھی پکارنا پڑا۔ اسی لیے جیسے کہ حضرت اکرمہ ہی کا واقعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ فرماتے ہیں کہ زمانے کفر میں یعنی زمانے جاہلیت میں فرماتے ہیں کہ ہم سفر کر رہے تھے تو مکے کے کافی سردار جو تھے وہ بھی سفر میں شریک تھے، اور ہم ایک کشتی میں بیٹھے ہوئے سفر کر رہے تھے۔ تو جب کشتی ڈولنے لگی، اتفاق سے طوفان آ گیا دریاؤں میں، سمندر میں، تو اس میں جب کشتی ڈولنے لگی اور خطرہ پیدا ہو گیا کہ اب ہماری کشتی ڈوب جائے گی، تو پہلے تو مختلف طریقوں سے کوئی لات کو بلاتا رہا، کوئی عزا کو پکارتا رہا، کوئی منات کو پکارتا رہا، اور کوئی اپنے اپنے خداؤں کو، اپنے معبودان باطلہ کو پکارتا رہا، لیکن جب بالکل یقین ہو گیا کہ اب ہم ڈوب کے مر جائیں گے تو سب کہنے لگے یا اللہ یا اللہ یا رب محمد اب آپ ہی ہمیں بچائیں۔
تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اسلام تو اس دل سے میرے گھر میں دل میں اثر کر گیا تھا. میں نے کہا کہ جب مصیبت پڑتی ہے پھر تو پکارتے ہیں کہ رب محمد ہمیں نجات دے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب مصیبت سے نکل آتے ہیں تو پھر غیروں کو پکارتے ہیں، پھر لات عزا ان کو یاد آ جاتا ہے. اسی کو قرآن نے باقاعدہ ذکر کیا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. فرمایا جب یہ کشتیوں میں سوار ہوتی ہیں اور ڈوبنے لگتی ہیں تو پھر خالص مجھے پکارتے ہیں. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. اور جب ہم ان کو نجات دیتے ہیں اور ہم ان کو خشکیوں میں پہنچا دیتے ہیں تو پھر میرے ساتھ شریک بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو مصیبت کے وقت میں یعنی آدمی کتنا ہی کیوں نہ ضدی ہو، کتنا کیوں نہ معاند ہو، کسی نہ کسی حالت میں اس کو بھی مجبوراً آ کر اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہوتا. فرق اتنا ہے کہ جو مومن ہے، مسلمان ہے، وہ ہر حال میں اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور جو کافر ہے یا معاند ہے یا ضدی ہے. ہم بڑی پرانی بات ہے، اس زمانے میں پہلی جہاز سے سفر ہوتا تھا، اکبری ایک جہاز تھا، تو اس میں ہم سفر کر رہے تھے کراچی سے جدے کے لیے. تو اتفاق سے جس جگہ پر ہم یعنی جہاز میں ٹھہرے ہوئے تھے تو ساتھ ہی میں کوئی آدمی ٹھہرا ہوا تھا، وہ مسلک کے اعتبار سے کوئی شیعہ ہوگا. میں چھوٹا اس وقت بچہ تھا لیکن سمجھ تھی بہرحال، یعنی سمجھ تھا بات کرنے کا، یعنی کچھ باتوں کو سمجھ تھی. تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ نماز بھی پڑھاتے تھے جہاز میں، اور صبح کی نماز کے بعد درس قرآن شریف بھی دیتے تھے، تو اس وجہ سے اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ مولوی لوگ ہیں اور یہ مذہبی لوگ ہیں اور یہ سارے ان کے ساتھ جو ہیں یہ بھی مذہبی لوگ ہیں. تو جب ہم ان کے ساتھ گزرے اتفاق سے، کبھی کھانا لینے کے لیے کبھی ویسے گزرے، تو ہمیں وہ چڑھانے کے لیے یا علی کا نعرہ ہے. تو ہم اپنا چپ کر کے سننے بھی مسافر ہیں، چند دنوں کے لیے جہاز میں ہیں، تو اب کیا لڑائی، کیا جھگڑا، کیا اختلاف، کیا فساد، اللہ فساد سے ویسے بھی محفوظ فرمائے. تو بہرحال ہم سنتے رہے. اتفاق ہوا کہ ایک دن یا 2 دن کے بعد جہاز کچھ ایسے مقام پہ گزرا جہاں شدید طوفان تھا. تو بہرحال انہوں نے جہاز والوں نے بھی باخبر کیا کہ بھئی آگے بڑا شدید طوفان ہے اور جو تقریباً 48 گھنٹے یا 24 گھنٹے ہمیں اس سے گزرنا ہوگا، لہذا ہر آدمی اپنی موومنٹ، اپنی حرکت ورکت ذرا کم رکھے، مجبوراً اٹھے اور سامان وامان کی حفاظت کرے. لیکن وہ اتنا شدید طوفان تھا کہ جو جہاں مشرق والا سامان تھا وہ ادھر آ جاتا تھا اور ادھر والوں کا سامان ادھر جاتا تھا. بڑا عجیب عالم تھا، اور الٹیاں اور لوگوں کو جناب کہہ لگی ہوئی ہے اور چکر ہیں اور کھڑے ہوں تو گر جائیں اور نماز پڑھنی مشکل ہو گئی، بیٹھ کے نمازیں ادا کی جائیں. اب جناب جب چکر آئے تو جب اس کے ساتھ قدرت کہے یا اللہ تو نجات دا، انہوں نے کہا بھائی علی بھول گئے، اب تم اس کا نعرہ کیوں نہیں لگاتے ہو اللہ کے بندے؟ اگر بس بدنا چھیڑے بھائی اللہ کے سوا جی کوئی نہیں بچا سکتا، بس دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کرے. تو جب مصیبت پڑتی ہے نا جی، کسی نہ کسی حالت میں آدمی کو اللہ کی طرف لوٹنا ہی پڑتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا پڑتا. صرف اتنا ہے جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں واقعہ ہے کہ قید پڑ رہی تھی اور آپ دعاؤں کے لیے آپ نے اعلان فرمایا کہ دعا کریں گے بارش کی. تو آپ گئے تو دیکھا کہ ایک چیونٹی ہے، چیونٹی ہے جو کیڑی جو چلتی ہے زمین پہ. حضرت نے دیکھا کہ ایک چیونٹی ہے اور وہ ایسے اپنے پاؤں کھڑے کیے ہوئے ہیں اور وہ اپنی زبان میں کہہ رہی ہے کہ اللہ میاں گناہ تو تیرے بندے کرتے ہیں، ہمیں تو برباد نہ کر. پانی نہیں آئے گا، آبادی نہیں ہوگی، سبزہ نہیں ہوگا، ہمیں روزی کہاں سے ملے، ہم کیا کھائیں گے؟ گناہ تو تیرے مخلوق کرتی ہے، تیرے بندے کرتے ہیں، ہم کیڑی مکوڑی کیا گناہ کریں گے؟ اور عذاب میں ہم بھی سارے مبتلا ہو رہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو بھائی بس اس کی دعا ضرور منظور ہوگی اور اللہ پاک بارش عطا فرمائے. اس لیے قرآن کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. ہر چیز جو ہے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اللہ کی تحمید کر رہی ہے، اور وہی خدا ہے يُسْمَدُ إِلَيْهِ الْخَلَائِقُ، جس کی طرف تمام دنیا کی مخلوق جو ہے جس کی محتاج ہو جائے. اور اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری تفسیر میں ذرا زیادہ تفصیل بیان فرمائی. آپ نے فرمایا الصمد اس کو کہتے ہیں السید، سردار، سردار. لیکن سردار کیسا؟ الذی قد کمل فی سعودتہ، جو اپنی سرداری میں ہر لحاظ سے کامل اور مکمل.
اسی لیے میں نے یاد ہوگا آپ کو عرض کیا تھا نا کہ توحید کے مسئلے میں دو باتیں یاد رکھا کریں، ایک کمال فی العلم اور ایک کمال فی القدرت۔ کیوں؟ علم تو سب کے پاس ہے لیکن کامل نہیں ہوتا۔ کامل علم جو ہے وہ کس کا ہے؟ وہ اللہ کا ہے۔ قدرت تو سب کے پاس ہے، آپ چل رہے ہیں، آپ کو چلنے کی قدرت ہے، پڑھ رہے ہیں پڑھنے کی قدرت ہے، طواف کر رہے ہیں تو طواف کرنے کی قدرت ہے، پی رہے ہیں تو پینے کی قدرت ہے، کھا رہے ہیں تو کھانے کی قدرت ہے۔ یہ قدرت تو ہے لیکن کمال نہیں ہے۔ کامل بالکل قدرت کے کمال کا جو مقام ہے وہ صرف اللہ کی ذات کو حاصل ہے۔ کیوں؟ ہماری قدرت کی عارضی ہے، پانی پی رہے ہیں، خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے فالج گر گیا، بس ہاتھ موجود ہے کام نہیں کرتا، آنکھیں موجود ہیں، کوئی موتی سا گر گیا تو آنکھیں موجود ہیں نظر نہیں آ رہا، کان موجود ہیں پردہ پھٹ گیا سنائی نہیں دے رہا، پاؤں موجود ہیں چوٹ لگ گئی چلنے کے قابل نہیں رہا، آدمی زندہ موجود ہے دماغ میں چوٹ لگ گئی پاگل ہو گیا کوئی بات سمجھ نہیں رہا، تو ہماری قدرت تو ختم ہو گئی، ہماری قدرت تو ناقص ہے، وہ کامل نہیں ہوتی۔ ہمیں بھی اللہ نے علم دیا ہے، اللہ نے سارے مخلوق کو علم دیا ہے، سب سے زیادہ علم اللہ نے اپنے انبیاء کو دیا ہے، ان سے زیادہ علم اللہ نے میرے آقا خاتم الانبیاء حبیب کبریا کو دیا ہے، لیکن سب کا علم کامل نہیں ہے، کامل علم صرف اللہ کا۔ کیوں؟ انبیاء علیہ السلام کے پیدا ہونے سے جب پیدا ہی نہیں ہوئے تھے تو علم، پیدا ہونے کے بعد جب تک نبوت نہیں ملی تو کتاب اور ایمان کا علم، اسی طریقے سے جب وفات مبارک ہو گئی تو بعد میں آنے والے زمانوں کا علم، اور جب آپ موجود تھے تو جہاں موجود تھے اس کے علاوہ باقی دنیا کے عوالم کا علم۔ اس لیے کمال پھر علم بھی اللہ کو ہے، اس لیے دنیا میں سردار اور بادشاہ تو کئی ہوں گے لیکن کامل نہیں ہوگا۔ کامل جو اپنی سرداری میں ہے السید والذی قد کمل فی سلطنہ، وہ کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات۔ اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور فرمایا والشریف، اور شریف ایسا قد کمل فی شرفہ، جو اپنے شرف میں کامل ہو، وہ بھی اللہ کی ذات ہے۔ والعظیم، اور عظیم ایسا قد کمل فی عظمتہ، جو اپنی عظمت میں کامل ہو، اور حلیم ایسا جو اپنے علم میں کامل ہو، اور علیم ایسا الذی قد کمل فی علمہ، جو اپنے علم میں کامل ہو، والحکیم الذی قد کمل فی حکمتہ، حکیم ایسا جو اپنی حکمت میں کامل ہو، وہو الذی قد کمل فیہ انواع الشرف والسعدد، اور یہ اسی کی ذات ہے جس میں تمام صفتوں کا کمال، یعنی علم ہے تو کامل ہے، حکمت ہے تو کامل ہے، عظمت ہے تو کامل ہے، شرف ہے تو کامل ہے، سرداری ہے تو کامل ہے، قدرت ہے تو کامل ہے۔ باقی ساری دنیا کے بعد اگر کچھ ہے تو ناقص ہے۔ جب بندہ ناقص ہے تو طاقت بھی ناقص ہے، جب بندہ ناقص ہے تو علم بھی ناقص ہے، جب بندہ فانی ہے تو اس کی ہر قوت بھی فانی ہے، جب بندہ چند دنوں کے لیے ایک محدود مدت لے کے آیا ہے تو علم بھی محدود ہے، قوتیں بھی محدود ہے، اور اعضاء بھی محدود ہے، قوت فکر و نظر بھی محدود ہے، قوات علمیہ بھی محدود ہے، قوات نظریہ بھی محدود ہے، قوات شہوانیہ بھی محدود ہے، قوات فکریہ بھی محدود ہے، کیونکہ انسان خود جو ناقص ہے، جب خود اپنے وجود میں ناقص ہے تو اس کی ہر چیز بھی ناقص ہو سکتی ہے، کامل نہیں ہو سکتی۔ چونکہ اللہ کی ذات ہی کامل ہے تو اس کی ہر صفت بھی کمال کو پہنچی ہوئی، جیسے اس کی ذات میں کوئی نقص نہیں ہے اس کی کسی صفت کمال میں بھی کوئی نقص نہیں ہے، یعنی عظیم ہے لیکن جو کامل ہے عظمت میں، شریف ہے جو کامل ہے شرف میں، حلیم ہے جو کامل ہے علم میں، عظیم ہے جو کامل ہے اپنی عظمت میں، اور جس میں تمام صفات کمال کا مجموعہ ہے، اسی کا ذات، اسی کا نام اللہ ہے، اور وہی ہے جس کی صفت آئی ہے الصمد۔ اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تفسیر بیان فرمائی۔ اسی لیے عقیدے کے مسئلے کو سمجھا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہر مسلمان کو صحیح عقیدہ سمجھنے کی توفیق۔ دیکھو نا جی، انسان کسی دھوکے میں پڑتا ہے جب وہ دیکھتا ہے نا جی اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو جنوں کو ان کے تابع کر دیا، جانوروں کو تابع کر دیا، پرندوں کی بولیاں سکھلا دی، جانوروں کی بولیاں سکھلا دی، کیڑے مکوڑے حشرات الارض کی زبانیں سکھلا دی،
جنات تابع کر دیے، کوئی بلڈنگیں بنا رہے ہیں، کوئی ہوتے لگا کے دریاؤں سے موتی نکال رہے ہیں، کچھ سونے اور چاندی کی سڑکیں بچھا رہے ہیں، اتنی بڑی طاقت عطا فرما دی، اور ایک ایسا تخت عطا فرما دیا کہ ہوا کو تابع کر دیا، غدوہا شہر و رواحا شہر، صبح سے دوپہر تک 1 مہینے کا سفر کرے اور کھانا کھائیں قیلولہ کریں، شام کو مغرب تک پھر 1 مہینے کا سفر کریں، یعنی یوں سمجھ لیں کہ 4 گھنٹے کے اندر 1 مہینے کا سفر طے ہو جائے۔ یہ تو ابھی ہزاروں سال بعد جہاز بنا رہے ہیں نا بیچارے، یہ تو ابھی جہاز بنانے پہ آئے، ہزاروں سال گزر گئے سلیمان علیہ السلام، اور اس کے بعد اب انہوں نے ترقی کی کہ جہاز بنائے، کوئنگ بنائے، اور جناب اب تو کارڈ بھی بنا لیا، لیکن کوئی وہاں گرا پڑا ہے، کوئی وہاں گرا پڑا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا ہوائی جہاز کہیں گرا، اس کا کبھی ایندھن ختم ہوا، اس کو چلانے کے لیے کسی پائلٹ کی ضرورت تھی، اس کو چلانے کے لیے کسی کریو کی ضرورت تھی، اس کو چلانے کے لیے کسی راڈار کی ضرورت تھی، اس کو چلانے کے لیے کسی بلیک باکس کو اندر رکھنے کی ضرورت تھی کہ رپورٹ کرے کہ حادثہ کیسے ہو رہا ہے۔ حکم دیا ہوا کو، چلو اڑو، چل رہا ہے، اچھا اترو، اتر گیا۔ ختم ہو گئی بات ہوئی نا جی کہ یہ اصل بات تو یہ۔ اب کوئی یہ کہے کہ چلو جی انہوں نے بھی اڑایا، انہوں نے بھی اڑایا، انہوں نے تو اسباب کے ساتھ اڑایا، اور اس کا جہاز بغیر اسباب کے اڑا، بغیر اسباب کے کوئی اڑا نہیں سکتا ہے جب تک اللہ معجزہ نہ عطا فرمائے اپنے پیغمبر۔ اب دیکھیں نا کہ آواز تو انہوں نے بھی ایک ملک سے دوسرے ملک تک پہنچا دی، لیکن اسباب کی ضرورت ہے، سیارات سے تعلق ہے، پھر اسٹیشن بنائے ہوئے ہیں، پھر باقاعدہ ان کے ساتھ ان کے مشینریاں لگائی ہوئی ہیں، پھر ان وسائل کے ساتھ کنٹرول کر رہے ہیں۔ کمال تو وہ ہے کہ مدینے میں کھڑے ہو کے حضرت عمر آواز دیں اور نہاوند پہنچ جائیں، نہ کوئی اسٹیشن ہے، نہ کوئی راڈار ہے، نہ کسی سیارے سے کوئی تعلق ہے، وہی کھڑے کھڑے آواز لگائی اور پہنچ گئی، بات ختم ہو۔ حضرت سیدنا ابراہیم الخلیل مکہ مکرمہ میں جبل ابی قبیس پہ کھڑے ہو کے آواز لگائیں اور مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک جتنی مخلوق ہو سب کو پہنچ جائے، صرف ان کو نہیں جو ظاہر ہوں ماں کے پیٹ میں بھی ہے اس کو بھی پہنچ جائے، اور صرف پہنچ نہ جائے وہ سمجھ بھی لے کہ مجھے کیوں پکار رہے، اور اس کے جواب میں وہ لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک بھی کہہ رہا۔ تو کمال تو وہ ہے، اسباب کے ذریعے سے ایک چیز کا پہنچا دینا تو کوئی کمال نہیں ہوتا۔ اسباب کے ساتھ علاج تو کوئی آدمی بھی کر سکتا ہے، اسباب کے ساتھ علاج، اسباب کے ساتھ تو کوئی سے کوئی ترقی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ اسبابات کے علاوہ جو باتیں ہیں تو اس لیے، لیکن یہ سارا کو چھوڑنے کے باوجود اب حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھیں کہ جب تخت منگانا پڑا تو فرمایا ہے کوئی یہ تخت لے آئے، کیونکہ کمال نہیں ہے، کمال صرف اللہ کی ذات کو، اور کمال علم نہیں ہے۔ بیٹھے ہوئے پوچھ رہے ہیں کہ ما لی ظہر الہدہد، کیا بات ہے مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، کہاں غائب ہو گیا؟ ہدہد آیا اور اس نے آگے کہا، اس نے کہا حضرت ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پہلے میری بات تو سنیں، پھر آپ کی مرضی بات میں فیصلہ فرمائیں، جلدی نہ کریں فیصلے میں۔ انی احط بما لم تحط به وجئتک من سبع بنبأ یقین، میں ایک ایسی مقام پہ گزرا ہوں جہاں آپ نہیں گزرے، آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں، میں تو ملک سبا سے ایک بڑی پکی خبر لے کے آ رہا ہوں۔ انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم، میں نے وہاں دیکھا ہے ایک عورت ہے، اس کی حکمران ہے، اس کا بہت بڑا تخت ہے اور اس کی بہت بڑی سلطنت ہے۔ ووجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس عورت کا بھی عقیدہ، اس کی قوم کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ وہ سورج کے پجاری ہیں، اللہ کو چھوڑے ہوئے۔ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، میں تو اتنی بڑی رپورٹ لے کے آیا ہوں۔ تو اب دیکھیں کیوں علم تو ہے کہ سارے ہدہد کی زبان سمجھ رہے ہیں لیکن کامل نہیں، اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے مخلوق کو علم دیا ہے، جتنا جو آدمی جس کا جتنی ضرورت ہے اللہ نے اس کو اتنی علم دیا، یعنی جانور کو اپنی ضرورت ہے، ایک کیڑے مکوڑے کو اپنی ضرورت ہے، مچھلی کو سمندر میں تیرنے کی اپنی ضرورت ہے، بعض خشکی کے جانوروں کو خشکی میں رہنے کی اپنی ضرورت ہے، بعض جانور ہیں جو رات کے اندھیرے میں اڑتے ہیں، ان کو علم ہے کہ ہم دن کی روشنی میں نہیں نکل سکیں گے، نکلتے ہی رات کے اندھیرے۔ بعض کو پتا ہے کہ ہم دن کی روشنی میں چل سکتے ہیں، رات کو نہیں چل سکتے، وہ دن میں نکلتے ہیں رات کو ٹھہر جاتے۔
ہر کسی کو اس کی ضروریات کے مطابق تو علم ملا ہوا ہے، لیکن علم کامل جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات کو ہے اور کسی کو نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، جب معجزات پہ نظر پڑتی ہے یا بعض حضرات کی اللہ کے ولیوں کی کرامات پہ نظر پڑتی ہے، وہ بیچارے اسی میں پھر بھٹکتے کہتے ہیں ہاں بھائی اللہ کو بھی علم ہے۔ حضور پاک نے بھی تو فرما دیا کہ بھائی اپنے صحابہ سے آپ نے خطبہ پڑھا اور آپ نے فرمایا کہ جو آدمی مجھ سے پوچھنا چاہے پوچھے، جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، جو بھی پوچھو گے میں اس کا جواب دوں گا۔ تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اس نے کہا حضور میرے باپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم فلاں کے بیٹے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو جی اب حضور نے بھی تو فرمایا کہ جو پوچھو، جو سوال کرو میں بتاؤں گا، تو سارے علوم اللہ نے اپنے نبی کو بھی تو عطا فرما دی۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے علم الاولین والآخرین عطا فرمایا۔ انہوں نے کہا دیکھو جی یہ باتیں جب موجود ہیں تو اللہ کو بھی علم ہے، لیکن انبیاء کو بھی علم ہے، لیکن یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جب حضور نے یہ فرمایا تو فرمایا ما دمت فی مقامی ھذا، کہ جتنی دیر میں یہاں کھڑا ہوں اتنی دیر کے لیے اللہ نے مجھ پہ کھولا ہے، پوچھنا ہے جلدی پوچھ لو۔ اگلا حدیث کا ٹکڑا ختم کر لیتے، اگلا ٹکڑا نہیں پڑھتے۔ جیسے اللہ نے بیت المقدس حضور کے سامنے کر دیا، حضور نے بتا دیا، پھر ہٹا دیا، بات ختم ہو گئی۔ وہ تو اظہار معجزہ ہے کہ اللہ نے معجزے کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کو واضح فرما دیا اور ایک بات کو ظاہر فرما دیا۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحائف ابراہیم ہیں، صحائف موسیٰ ہیں علیہم الصلوات والتسلیم، وہ جتنی ساری کتابیں ہیں ان سب کا مسئلہ کیا ہے؟ توحید۔ ان کا مسئلہ کیا ہے؟ نبوت اور رسالت۔ ان کا مسئلہ کیا ہے؟ معاد۔ تو یہ سارے مسئلے جو ہیں یہ تو متفق علیہ مسائل ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پہلی کتابوں کا بھی علم عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتلا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان پہلی کتابوں کے اندر بھی یہی مسائل، جیسے یہودیوں نے جب رجم کا انکار کیا اللہ نے کھول دیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مخلوق کو علم عطا فرمایا ہے، اور ہر مخلوق میں سے جو جتنا اونچا ہے اتنا علم بھی اونچا۔ اصولی سی بات ہے، اب آپ کے ہاں مثال کے طور پہ گھر میں ایک جانور ہے، مثال سمجھنے کے لیے ایک جانور ہے، اس کو بھی علم ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں وہ سیدھا گھر آ جاتا ہے۔ آپ اپنے گھر میں ایک بلی کو پکڑ لیں اور اس کو باقاعدہ صندوق میں بند کر کے دوسرے محلے میں چھوڑیں، دوسرے دن آپ کے گھر میں بیٹھی ہوگی انشاءاللہ۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، اس کو بھی پتا ہے کہ میرا گھر کہاں ہے، وہ ڈھونڈ لیتی ہے۔ لیکن جو علم آپ کو ملا ہے وہ تو بلی کو نہیں ملا نا۔ آپ کی شان اونچی ہے تو آپ کا علم بھی اس سے اونچا ہے۔ وہ جو حرکتیں نہیں سوچ سکتی جو آپ سوچ سکتے، پھر آپ اس کو بھی ایسی جگہ چھوڑائیں گے کہ وہ جتنا زور لگائے بیچاری نہیں پہنچے گی۔ اس لیے آپ کی چونکہ اب آپ سے مثلاً آپ کا استاد ہے تو اس کی شان بھی زیادہ تو علم بھی زیادہ، تو ساری دنیا سے شان نبیوں کے زیادہ ان کا علم بھی زیادہ، تمام نبیوں سے شان میرے مدنی سرکار کی زیادہ ان کا علم بھی زیادہ، لیکن اللہ کے مقابلے پہ تمام دنیا کے علم اکٹھے کرو تو ایک قطرہ دریا کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کا علم کامل ہوتا ہے، مخلوق کا علم کامل نہیں ہوتا۔ اللہ نے بڑے لوگوں کو حلیم بنایا ہے، قرآن میں نہیں آیا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں انک لانت الحلیم الرشید، قرآن کے میں نہیں آیا حلیم اوّاہ منیب کہ میرا ابراہیم بڑے حلم والا ہے، لیکن حلم کا معنی یہ ہے کہ کمال پہ حلم نہیں ہے نا جی، کیونکہ تھوڑا سا غصہ آیا تو بتوں کو جا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ جلال میں آ گئے نا ابراہیم علیہ السلام آخر، اپنے باپ نے کہا کہ جاؤ یہ میرا بت میں نے بنایا ہے اس کو جا کے بیچو، بازار میں بیچ آیا کرو، بنایا میں کروں گا تم بیچا کرو گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ ابا نے اچھی ڈپٹی لگا دی، میں ان کو مانتا نہیں ہوں، وہ کہتے ہیں اس کو اٹھاؤ کندھے پہ رکھو اور لے جاؤ اور بیچو۔ باپ کے سامنے تو اٹھا لیا، گھر سے باہر نکلے، ایک رسی ڈھونڈی اس کی ٹانگ میں باندھی اور گھسیٹنا شروع کر اور بازار میں لے گئے۔ ابھی میرے باپ کا خدا بک رہا ہے، وہ ہے لینے والا؟ اب اس طرح جب ہم اس کو ذلیل کرو تو کون خریدے گا؟ خریدے گا تو تب وہ شام کو پھر آگر نے کہا جی کوئی نہیں لیتا، میں کیا کروں، ہے ہی گندا کو خریدتے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا عجیب بات ہے، باپ غصے میں آ گیا، قوم غصے میں آگر نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارے خداؤں کو ٹھیک کرتا،
چلے گئے مندر میں، سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر، کسی کی گردن کاٹ دی، کسی کی ٹانگیں کاٹ دی، کسی کے بازو کاٹ دیے. حالانکہ کتنے حلم والا آدمی ہے، لیکن غصہ آ گیا، جلال آ گیا. لیکن یہ تو اللہ کا حلم ہے نا کہ ہم سارا دن گناہ کرتے ہیں، روزی پھر بھی مل رہی ہے. یہ تو اللہ کا حلم ہے نا کہ ہم سارا دن گناہوں میں ڈوبے ہوئے، سر سے لے کر پاؤں تک گندے ہو چکے ہیں. ہمارے سروں میں اتنی بال نہیں جتنی گناہ ہے، لیکن اس کے باوجود روٹی بھی مل رہی ہے، پانی بھی مل رہا ہے، اس کی زمین پر بھی چل رہے ہیں، اس کے آسمانوں کے نیچے بھی رہ رہے ہیں، اس کی ہواؤں سے فائدے اٹھا رہے ہیں، بارشوں سے متمتع ہو رہے ہیں، اس کے مختلف انواع کے پھل بھی کھا رہے ہیں. وہ چور کو بھی مل رہے ہیں، ڈاکو کو بھی مل رہے ہیں، زانی کو بھی مل رہے ہیں، شرابی کو بھی مل رہے ہیں، بلکہ ان کو کچھ اور زیادہ مل رہے ہیں کہ وہ اور زیادہ برباد ہوں اور قیامت کے عذاب کے مستحق ہو جائے. کیونکہ گناہوں کے بعد جب روزی زیادہ ملے تو سمجھو زیادہ عذاب. اس لیے حکم آتا ہے کہ یہ استدراج ہوتا ہے کہ آدمی گناہ کرے اور پھر نعمت مل جائے، گناہ کرے پھر نعمت مل جائے، گناہ کرے پھر نعمت مل جائے، تو سمجھو یہ اللہ کی طرف سے خاص پکڑ کی نشانی. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جب پکڑتے ہیں تو پھر بغتتاً پکڑتے ہیں، پھر پاؤں نہیں ٹکتے زمین پر، پھر موقع نہیں ملتا آدمی. تو اس لیے اندازہ فرمائیں، وہ ہے تو اسرائیلی روایات، خدا جانے کہاں تک سچی ہے اور کہاں تک جھوٹی ہے. علماء نے اسرائیلی روایات کو نقل کیا ہے بہرحال کہ بھئی فائدہ استفادہ ہو جائے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ایک آدمی ہے نشے میں، اب نے کہا اس کی روٹی بند کرو. انہوں نے تم نشہ نہیں چھوڑتی ہو تمہیں کھانا نہیں ملے. وہ جنہوں نشے والا آدمی اس کو ایک دن کھانا نہ ملا، دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام رات کو گزرے تو دیکھتے ہیں کہ وہ نشے والا جو ہے رو رہا ہے اور کہتے ہیں اللہ میاں میں تو ساری زندگی سے نشہ پیتا تھا، کبھی روزی بند نہیں ہوئی. معلوم ہوتا ہے اب تو رازق نہیں رہا، کسی بندے کو رزق دے دیا. اب رزق شاید تو نے کسی بندے کو سپرد کر دیا ہے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمارا رزق بند کر دیتا ہے. ورنہ یہی نشہ تو میں مدتوں سے پی رہا ہوں، روٹی وقت پہ مل رہی. موسیٰ علیہ السلام رو پڑے، انہوں نے کہا اللہ میاں تیری شان ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة. اگر کسی بندے کے پاس رزق ہو، جس سے جھگڑا ہو شام کو اس کا کھانا بند کر، جس سے ناراضگی ہو شام کو اس کو پیاسا مار ڈالے، جس سے غصہ آ جائے گا اس کی ہوا بند کر دو شام کو خود بخود مر جائے، جس سے غصہ آ جائے نعوذ باللہ کہ اس کے گھر میں زلزلہ ڈالو تباہ ہو جائے. اللہ معاف یہ اس کا علم ہے. تو کمال علم کس کو حاصل ہے؟ اللہ کو ہے. کمال علم کس کو حاصل ہے؟ اللہ کو ہے کہ چیز ابھی بنی نہیں اس کے علم میں ہے، مخلوق پیدا نہیں ہوئی اس کے علم میں ہے، زمین و آسمان ابھی بنائے بھی نہیں اس کے علم میں ہے، انبیاء کو ابھی پیدا بھی نہیں کیا اس کے علم میں ہے کہ میں نبی بھیجوں گا اور قوم یہ کہے. سب کچھ تو کمال علم جو ہے وہ میرے اللہ کو ہے. اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی لفظ لگایا بس نہ حل ہو گیا کہ حلیم کیا ہے؟ کمل فی علم ہی. وہ شریف کیسے؟ کمل فی شرف ہی. وہ عظیم کیسے؟ کمل فی عظمت ہی. وہ حکیم کیسے؟ کمل فی حکمت ہی. یعنی انواع الشرف و سعادت جو ہے وہ کمال کو پہنچے ہوئے ہیں. صفات کمال کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے، اس کی کسی صفت میں کوئی نقص نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق دے. اور فرماتے ہیں کہ جب یہ صفتیں اس کی ہیں لا تنبغی الا لہ لیس لہ کفوا، کوئی اس کا مقابل نہیں، کوئی اس کی مثل نہیں. ولیس کمثلہ شیء سبحان اللہ الواحد القہار. پاک ہے اسی کی ذات جو ایک بھی ہے اور جو قہار بھی ہے اور اپنے دشمنوں سے سب سے بڑا بدلہ لینے والا بھی ہے جب چاہے. قال الله شقيق النبي وائل الصمد والسيد الذي قد انتهى سؤدته وروى واسم النبي وائل النبي مسعود مثله. حضرت ابی وائل نے بھی فرمایا کہ صمد کا معنی وہ ہے کہ وہ سردار جس کی سرداری انتہا کمال کو پہنچی ہوئی ہو. اور فرماتے ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی ترجمہ فرمایا. وقال مالک عن زید بن اسلم الصمد والسيد. حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ صمد کا معنی یہ ہے کہ سردار. وقال رضو قتادہ هو الباقی بعد خلقہ. حضرت حسن اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ الصمد کا معنی کیا ہے؟ الباقی بعد خلقہ، کہ جب ساری مخلوق فنا ہو جائے گی تو وہی باقی ہوگا اور کوئی باقی نہیں ہوگا، کہ اسی کی صفت ہے. اللہ نے فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون. ہر چیز جو ہے قابل ہلاک ہے، اسی کی ذات جو ہے وہ باقی رہے گی. کل من علیہا فان.
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ہر چیز جو زمینوں پہ آئی ہے وہ قابل فنا ہے، فنا ہونے والی ہے. صرف اسی کی ذات ہے جو باقی رہے گی، باقی سب پہ فنا آ جائے گی. ناری مخلوق کو تب بھی فنا آئے گی، خاکی مخلوق ہے تب بھی فنا آئے گی، نوری مخلوق ہے تب بھی فنا آئے گی. صرف اسی کی ذات باقی ہوگی. والأول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. سب سے پہلے بھی اسی کی ذات ہے، سب کے بعد بھی اسی کی ذات ہے، سب سے عالی بھی اسی کی ذات ہے، اور سب سے واضح بھی اسی کی ذات ہے. ہر جگہ اپنے علم کے ساتھ موجود بھی اسی کی ذات ہے. اس لیے فرماتے ہیں الباقی بعد خلقی، جو اب مخلوق کے بعد ہمیشہ باقی رہنے والے، الحی القیوم، جو ہمیشہ زندہ ہے، جو ہمیشہ ساری مخلوق کے تھامنے والے ہیں، جس کی صفت ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جس کو اونگ بھی نہیں آتی، جس کو نیند بھی نہیں آتی، وہ نیند سے بھی پاک ہے، وہ اونگ سے بھی پاک ہے. اسی لیے ذرا اندازہ لگا لیا کرو کہ جس کو موت آئے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جس کا ماں باپ ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، جس کو کھانے کی احتیاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، جس کو پانی کی احتیاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، جس کو بیوی کی احتیاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا. اسی لیے پھر غور کیا کرو، پھر انبیاء کی زندگی پہ غور کرو گے، اولیاء کی زندگی پہ غور کرو گے، مسئلہ سمجھ آ جائے کہ اللہ کے ولی بڑے شان والے ہیں، لیکن کھانا بھی کھاتے ہیں، پانی کے بھی محتاج ہیں، بچوں کے بھی محتاج ہیں، بیوی کے بھی محتاج ہیں، نیند کے بھی محتاج ہیں، آرام کے بھی محتاج ہیں، بیمار ہو جائیں تو دوا کے بھی محتاج ہیں، بوڑھے ہو جائیں تو خادم کے بھی محتاج ہیں، آنکھیں چلی جائیں تو ہاتھ پکڑنے والے کے بھی محتاج ہیں. وہ کیسے مشکل کشا بن سکتے ہیں؟ وہ کیسے حاجت روا بن سکتے ہیں جو اپنی حاجتوں میں غیروں کے محتاج ہیں؟ اگر بزرگ ہے، بہت بڑا پیر ہو، نابینا ہو جائے، ہاتھ پکڑے گا؟ کوئی نہیں پکڑے گا. دیکھا ہے آپ نے کہ بغیر ہاتھ پکڑے ہوئے، بغیر اس کے چلتے رہتے ہیں. کوئی آپ کو ایسا پیر ملا ہو تو ملا، مجھے تو نہیں ملا. ہاں آپ کو تو ہو سکتا ہے نا، آپ کو لوگ مل جاتے ہیں کامل مکمل، ہمیں تو بھائی ادھورے بھی نہیں ملے. اللہ اللہ اکبر. دعا کرو اللہ ہمارے عقیدوں میں رحم فرما. دیکھو خود بندہ مانتا ہے وہ جی آپ کا مرشد جو ہے، میرا مرشد جو ہے جی ان کے باپ تھے. وہ جب مرشد کا باپ تھا تو معلوم ہوا خدا تو نہیں ہے، خدا کا باپ ہوتا ہے. اچھا مرشد جب پیدا ہوئے جی کہتے ہیں ماں کے پیٹ سے روزہ رکھا، یعنی کوئی نئی شریعت ہوتی ہے بزرگوں کے لیے، ان کے لیے ماں کے پیٹ میں بھی روزہ ہوتا ہے. لوگ بڑے خوش، ہاں جی سبحان اللہ جی ہمارا مرشد قادرزاد ولی ہے، حضرت پیدا جو ہوا تو روزے سے، رمضان کا مہینہ جو تھا کہ ماں کے سینے سے لگایا، حضرت روزے کے ساتھ تھے. وہ لوگوں کو پھر پتا چلا، یعنی جو زندہ تھے وہ اندھے تھے، ان کو نہیں پتا چلا رمضان. جو بچہ پیدا ہوا اس کو پتا چلا. اچھا اس کی شہادت شریعت میں معتبر ہے. ہاں یا تو اللہ بطور ایک معجزے، بطور کرامت کے کوئی بات ظاہر کر دے، جیسے حضرت یوسف کے مسئلے میں بچہ بول پڑا. عیسیٰ علیہ السلام اپنے مہد میں بول پڑے کہ قال انی عبد اللہ. اب دنیا سن رہی کہ ایسے وقت میں جب کوئی بول سکتا نہیں بول رہا ہے، شہادت کامل ہو گئی. تب تو ہے بات کہ بھی چلو ایک اللہ کا ولی پیدا ہوا، بول پڑا بھیا رمضان ہے روزہ رکھو سارے، چلو ٹھیک ہے ہم مان لیں گے کرامت ہے. لیکن ایسے صرف کہہ لینا کہ نہیں جناب روزے کے ساتھ بھائی پیٹ میں بھائی ماں کو حمل ہو تو روزہ معاف ہے. اچھا پیر ہے جو اندر بھی روزے رکھتا ہے، بیماری میں روزہ معاف ہے کہ نہیں ہے؟ حاملہ عورت کو روزہ معاف ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا حمل کے بعد جب بچہ پیدا ہو جائے روزہ بعد میں قضا کرے گی اور اس وقت بھی رکھے گی. ایسی ایسی باتیں گھڑ لیتے ہیں، اللہ پاک معاف فرمائے. اور کہتے ہیں جی حضرت نے مرغی کھایا تو کھانے کے بعد جو پرچھر ہٹی پڑی تھی کا کبے میں مرغا وہی کھڑا ہو گیا آزاد دینے. یہ بڑا پیر ہے ماشاءاللہ، مرغے تو زندہ کر رہے تھے، اپنے باپ دادے کو تو زندہ کرے نہ اس کو اپنے باپ دادا سے غصہ ہے، ناراضگی ہے. مرغے پہ مہربانی ہے، باپ دادے نے گناہ کیا ہے. اپنی اولاد جو فوت ہو گئی ان کو بھی وہ جی حضرت عیسیٰ نہیں کر دیتے تھے، وہ تو معجزہ تھا خدا کے بندے. اللہ نے فرمایا بِإِذْنِي تخلق کو فرمایا تنفخ فیہا بِإِذْنِی،
تبرئ الاکمہ والابرص باذنی وتحیی الموتى باذنی، میرا اذن، میرا اذن، میرا حکم، میرا حکم، اور جہاں میرا حکم نہیں وہاں تمہارے اختیارات ختم۔ جہاں میرا حکم ہے، ہم نے کہا عیسیٰ علیہ السلام والا حکم ہے پھونک مارا، پھونک تم نے ماری ہے گا، تو ہم نے کیا پھونک جبریل نے ماری، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا حمل جو پیٹ میں ٹھہرا وہ تو اللہ نے ٹھہرایا، فنفخنا فیہ من روحنا۔ جبریل علیہ السلام تو ایک پھونک مارنے کا سبب تھے، اصل میں حمل ٹھہرانے والی ذات کون تھی؟ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تھی۔ یہ جو واقعات پڑھتے ہیں نا جی لوگ، اللہ معاف کرے پھر بھٹک جاتے ہیں۔ اللہ کے اولیاء پر حق ہیں، یاد رکھو، اللہ کے اولیاء پر حق، اللہ کے انبیاء پر حق، اللہ کے رسول پر حق، ان کی عظمت شان پر حق، لیکن خدا کے سامنے سب محتاج، خدا کے سامنے سب مانگنے والے ہیں، خدا کے سامنے سب ہاتھ پھیلانے والے ہیں، خدا کے سامنے سب اپنے دامن کو پھیلا کے مانگنے والے ہیں۔ نفع نقصان کے مالک اللہ کی ذات ہے اور کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ اللہ چاہتے ہیں اپنے بزرگوں کی شان دکھلانے کے لیے کرامت ظاہر فرما دیں، اللہ چاہتے ہیں اپنے انبیاء کی صداقت کے لیے معجزہ ظاہر فرما دیں، اللہ نہیں چاہتے ہیں انبیاء کے دندان مبارک شہید ہو رہے ہیں، صحابہ شہید ہو رہے ہیں، خود لگی ہوئی ہے، آپ کے رخسار مبارک زخمی ہو رہے ہیں، اللہ کی مرضی ہے، ورنہ بدر میں فرشتے اتر سکتے ہیں، احد والے دن کو فرشتے تھک گئے، اس دن کو جبریل علیہ السلام تو احد میں بھی موجود تھے، لیکن اللہ کا حکم نہیں، جبریل کھڑا ہے، وردی پہنے ہوئے کھڑا ہے، تیار کھڑا ہے، حکم نہیں، حکم ملے تو مدد کرے، جب حکم نہیں ہوگا تو کیسے حرکت کرے؟ بدر میں حکم ہوا، صحابہ کہتے ہیں ابھی ہماری تلوار دور ہوتی تھی اور کافر کی گردن پہلے کٹ جاتی، ہم نے حضور سے پوچھا حضرت ہماری تو تلوار ان کو لگتی نہیں ہو تو پہلے کٹ مر جاتے ہیں بدبخت، ہم نے فرمایا تلوار تم ابھی چلا رہے ہوتے اور فرشتے پہلے مارتے، وہاں حکم ملا تو تلواریں چل پڑی، حکم نہیں ملا تو فرشتے کھڑے رہے، نہیں ملا۔ اس لیے اپنے عقیدوں کو صاف رکھا کرو کہ نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ حاجت روا اور مشکل کشا کون ہے؟ اللہ ہے۔ علم کامل کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ علم غیب کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ قدرت کامل کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ مخلوق ہوتی ہے، خالق ہوتا ہے۔ تمام انبیاء اولیاء اس کی مخلوق ہیں، اس کے مملوک ہیں، اس سے مانگنے والے ہیں، اس سے سوال کرنے والے ہیں۔ دینے والی ذات صرف میرے اللہ تبارک و تعالی۔ اپنے عقیدہ صاف ہوگا میرا بھائی، پھر ایک طواف بھی کرو گے تو جنت میں پہنچ جائے، اور اگر عقیدہ خراب ہوگا ساری رات کھڑے رہو، ایک ٹانگ پہ وظیفے پڑھتے رہو، ہے آگے جانا، ان وظیفوں سے فائدہ چلا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اصل بات توحید ہے جس کے لیے پیغمبر آئے۔ 1,24,000 نبی اللہ پاک نے کیوں بھیجا؟ اسی لیے آپ سمجھیں حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر میرے مدنی سرکار تک جو اللہ نے نبی بھیجے 1,24,000 کیوں بھیجا؟ اسی لیے بھیجا تھا کہ ان کو 11ویں کے مسئلے سمجھا دو، ان کو 12ویں شریف سمجھا دو، 27ویں شریف سمجھا دو، اور کل شریف سمجھا دو، عرس شریف سمجھا دو، جمعرات شریف سمجھا، اسی لیے نبی ہے۔ اللہ نبی صرف اس لیے آئے تھے کہ میری توحید کا اعلان کرو، قل هو اللہ احد، اس لیے نبی آئے۔ اور نبیوں کا جو کام ہے وہ تم نے یاد نہ رکھا تو باقی تو پہلے ہی کوئی، باقی تو مسئلہ ہی کوئی۔ کھانا پینا رہنا سہنا یہ تو کوئی بھی ہو، کافر کے گھر میں بھی بچہ پیدا ہو چلنا بھی سیکھ جاتا ہے، کھانا بھی سیکھ لیتا ہے، پینا بھی سیکھ لیتا ہے، پہننا بھی سیکھ لیتا ہے، اس کو بھی پتا ہے یہ سڑک ہے، اس کو بھی پتا ہے یہ بازار ہے، اس کو بھی پتا ہے یہ طریق رستہ اچھا ہے، یہ رستہ خراب ہے، تو ہر کسی کو پتا چلتا ہے۔ جنت کے معاملات تب راستے کھلیں گے صراط المستقیم جب نبیوں کے دروازے پہ آؤ، اور جب نبیوں کے دروازے پہ آؤ گے تو توحید یہی سبق ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صاف فرمائے۔ اب اس کی بات فرماتی ہیں قال اکرمہ، ایک اور روایت میں بھی آیا قال الحسن وإذن، حضرت حسن فرماتے ہیں الصمد کا معنی کیا ہے؟ الحی القیوم، اور الذی لا زوال له، جس پہ کوئی زوال نہیں آئے گا۔ وقال اکرمۃ والصمد الذی لم یخرج منہ شیء ولا یتم، انہوں نے فرمایا کہ صمد اس کو کہتی ہیں جس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، یعنی جس کو اس نے کسی کو جینا نہیں اور نہ وہ کھانے کا محتاج ہے۔ وقال الربيع بن انس هو الذي لم يلد ولم يولد كانه جعل ما بعده تفصيلا له،
اب جناب فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ربیع ابن انس نے کہا کہ اللہ الصمد، انہوں نے کہا اس کا معنی کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کا ترجمہ خود قرآن میں موجود ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اپنی تفسیر خود بیان کرتا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ الذی لم یلد ولم یولد۔ سمجھ کا معنی یہ ہے کہ جو نہ جینا گیا نہ کسی کو جینا، وہ ماں باپ سے بھی پاک ہے، اولاد سے بھی پاک ہے، بیٹیوں سے بھی پاک ہے، بیویوں سے بھی پاک ہے۔ کیوں؟ یاد رکھو، ماں باپ سے جو جینا جاتا ہے وہ ماں باپ کا محتاج ہوتا ہے، اور جو ماں باپ کا جو محتاج ہو وہ خدا نہیں ہوتا، اور اگر اولاد ہو تو پھر وہ اولاد کا محتاج ہوتا ہے، اور محتاج کبھی خدا نہیں ہوتا۔ اس لیے اس کی صفت ہے کہ لم یلد ولم یولد۔ انہوں نے کہا ترجمہ بھی یہی ہے الصمد کا، الصمد الذی لم یلد ولم یولد۔ مفسر فرماتے ہیں یہ بھی بڑا اچھا قول ہے، کیونکہ جو بعد میں ہے وہی پہلی آیت کی تفسیر ہوگی، فهو تفسیر جید وقد تقدم الحديث من روایت ابن جرير عن ابي كامل في ذلك وصريح فيه، وقال ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب ومجاهد وعبد الله بن بريدة وإكرمة أيضا وسعيد بن جبير وعطاء بن ابي رباح وعطية العوفي والضحاك والصدي الصمد الذي لا جوف له۔ انہوں نے فرمایا صمد اس کو کہتی ہیں جو اندر سے خالی نہ ہو۔ وقال سفیان الصمد المصمت الذي لا جوف له، جو اندر سے خالی ہو اس کو کہتے ہیں جوف والا ہے، اور جو مصمت مانا بالکل سروف یعنی نقص کوئی نہیں، اندر سے خالی ہونا بھی تو نقص ہے، اندر سے کوئی چیز خالی ہو تو نقص ہے نا، بھری ہوئی ہو تو پوری ہے۔ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ مقام الشافعی هو الذي لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب۔ سمد اس کو کہتی ہیں جو کھانے کا محتاج نہ ہو، جو پینے کا محتاج نہ ہو۔ فقال عبداللہ بن الصمد نور يتلألأ۔ انہوں نے فرمایا کہ سمد کا معنی یہ ہے کہ وہ ایسا نور ہے جو چمکنے والا، جو روشن ہے، جیسے اللہ نور السماوات والارض، یا جیسے میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور کا نام آئے درود شریف پڑھیں، دل سے درود پڑھا کریں اور محبت سے پڑھا کریں۔ درود شریف میں بڑی برکتیں ہیں، دعا کرو اللہ ہمیں پڑھنے کی بھی توفیق دے اور پڑھنے میں ادب بھی نصیب فرمائے، اور درود شریف ایک ایسی نعمت ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ سمد کا معنی یہ ہے کہ لا، جو کھانے کا محتاج نہیں، جو پینے کا محتاج نہیں، اور بعد میں فرمایا کہ سمد کا معنی یہ ہے کہ نور، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نور انا اراہ۔ جب پوچھا گیا کہ حضور کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ آپ نے فرمایا نور ہے، میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اسی طرح قرآن میں اللہ نور السماوات والارض، تو بعض سلف صالحین صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا الصمد کا معنی نور یتلألأ، اور اصل معنی ہوئی الصمد کا معنی کہ تفسیر ما بعد الذی لم یلد ولم یولد، جو القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اپنی تفسیر خود بیان کرتا ہے کہ صمد اسی کی ذات ہے جو نہ جینا گیا نہ کسی کو جینا ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں روازار کلو واقعیات وراث میں ابھی اسلام کے دام مجاہد جی ساتھ اکثر بھی ثانی دی۔ وقال حدثني العباس بن ابي طالب قال حدثنا محمد بن عمرو بن ربيع بن عبيد الله بن سعيد قائد الاعمش، حضرت اعمش کو پکڑنے والا، قائد کہتے ہیں جو پکڑنے والا، لے جانے والا۔ قائد حدثنا صالح بن حيان بن سلال بن بريدة نبي قال لا اعلم الا قدره قال الصمد الذي لا جوف له وهذا غریب جدا، یہ قول جو ہے غریب ہے۔ والصحیح انه موقوف على عبد الله بن بريدة، یعنی اس کا رفع کرنا، مرفوع کرنا جو ہے اس میں غرابت ہے، موقوف قول ہے۔ وقد قال الحافظ القاسم الطبراني في كتاب السنة له بعض إيراد كثير من هذه الأقوال في تفسير الصمد، وكل هذه صحيحة وهي صفات ربنا عز وجل، هو الذي يصمد إليه في الحوائج، وهو الذي قد انتهت مدته، وهو الصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب، وهو الباقي بعد خلقه۔ وقال البيهقي نحو ذلك۔ حافظ ابو القاسم الطبراني نے کتاب السنہ کے اندر یہ تمام اقوال نقل فرمائے، تمام قول نقل فرمائے، اور اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ یہ سارے قول جو ہیں وہ صحیح ہیں، کیونکہ یہ ساری صفتیں جو ہیں ہمارے رب تبارک و تعالیٰ کی ہیں۔ اسی کی صفت نور بھی ہے، اسی کی صفت ہے وہ کھاتا بھی نہیں، وہ پیتا بھی نہیں، وہ کھانے کا بھی محتاج نہیں، وہ پینے کا بھی محتاج نہیں،
اسی کی صفت ہے الباقی بعد خلقہ، جو تمام مخلوق کے فنا ہونے کے بعد باقی ہوگا، اسی کی صفت ہے المثبت الذی لا ینفع له، اسی کی صفت ہے کہ جو اپنی سرداری میں کامل ہے، اسی کی صفت ہے جو اپنے شرف میں، اپنے علم میں، اپنے حلم میں، اپنے حکمت کے اندر کامل ہے۔ تو مفسر فرماتی ہیں کہ یہ تمام صفتیں جو ہیں باقی ہمارے پروردگار عالم کی ہیں، اس لیے سارے کے سارے اقوال جو ہیں وہ صحیح ہیں۔ فرماتی ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ وقولہ تبارک وتعالی لم یلد ولم یولد، فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، أي لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَا وَالِدٌ وَلَا صَاحِبٌ، وہ ایسی ذات ہے جس کا بیٹا بھی نہیں، جس کا باپ بھی نہیں، جس کی بیوی بھی نہیں، جو بیٹوں سے بھی پاک، جو باپ سے بھی پاک، جو بیوی سے بھی پاک، اس میں سب کا رد آ گیا۔ مشرکین مکہ کہتے تھے نا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان کا بھی رد آ گیا۔ یہودی کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ان کا بھی رد آ گیا۔ نصرانی کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ان کا بھی رد آ گیا۔ سنویہ کہتے تھے کہ دو خدا ہیں، وہ کہتے تھے کہ ایک نور ہے ایک ظلمت ہے، جو اچھی چیزیں ہیں وہ نور پیدا کرتا ہے اور گندی چیزیں جو ہیں وہ ظلمت پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح بعض کہتے تھے دو خدا ہے، ایک اہرمن ہے ایک یزدان ہے، ایک یزدہ جو ہے وہ اچھی چیزیں پیدا کرتے ہیں، اہرمن جو ہے اس نے شیطان کو پیدا کیا، تو اس لیے سب کا رد آ گیا کہ وہ واحد ہے، وہ احد ہے، لا نظیر لہ ولا وزیر لہ، اور وہ ایسی صفت رکھتا ہے کہ لم یلد ولم یولد، اور ان کی بھی رد آ گیا جو کہتے ہیں کہ بی بی مریم نعوذ باللہ اللہ کی بیوی ہے، استغفر اللہ۔ وقال مجاہد ولم یکن لہ کفوا احد، کیا معنی ہے؟ یعنی لا صاحبۃ لہ، جس کی بیوی کوئی نہیں۔ وهذا كما قال تعالى بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء۔ اب مفسر میں اللہ نے فرمایا کہ بدبخت تو ان سے پوچھو کہ اس کی اولاد کیسے ہوگی جب وہ تو بیوی سے بھی پاک ہے، اور اس کے بعد خلق كل شيء، اسی نے سب کو پیدا کیا ہے، تو جب سب کے پیدا کرنے اس کو کیا ضرورت ہے کہ بیوی رکھے اور بیوی بچے پیدا کرے؟ یہ تو بیویاں کو ڈھونڈے جو بیچارے پکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے کہ چلو بیوی ڈھونڈیں گے شادی کریں گے خدا کرے کو بچہ ہو جائے گا، لیکن جو ہر چیز بغیر کسی چیز کے خود سے پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے اس کو کیا ضرورت ہے؟ اس سے کیا ضرورت ہے کہ وہ بیوی رکھے؟ اور پھر جب آپ کی بیوی رکھے تو پھر بیوی کے نخرے بھی تو برداشت کرتا ہے، تو جو خدا نخرے برداشت کرے وہ بھی خدا ہو سکتا ہے۔ دیکھا نہیں آج کل کتنے بڑے بڑے ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ اور بڑے ماشاءاللہ علم جدید رکھنے والے اور جدید علوم کے ماہرین اور 6 فٹ کے لمبے قد کے جوان، دیکھو بیویوں نے ایسے نکیل ڈالی ہوئی ہے جیسے یتیم شوہر پیچھے جا رہے ہیں۔ دیکھو ماشاءاللہ آپ حرم کے کسی دروازے پہ کھڑے ہو جائیں، 6 فٹ قد کا جوان ہوگا، بیوی کے جوتے پکڑ کے پیچھے ایسے جا رہے جیسے یتیم بچہ جا رہا ہے، جوتے اتارے گی اور ایسے پاؤں سے ایسے پھینکے گی، ایسے اگر سامنے ہو تو میرے خیال میں سیدھا منہ میں لگے، لیکن شکر ہے پیچھے ہوتے ہیں نا، کیونکہ لیڈیز از فرسٹ، عورتیں تو آگے ہوتی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ، جن کو اللہ نے مؤخر کیا تم نے مقدم کیا، پھر انجام دیکھ لو جو گزر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا نماز میں بھی آگے نہ لاؤ، نماز میں بھی پیچھے رکھو، اس کا اپنا مقام ہے، اس کی عزت ہے، شرف ہے، لیکن اس کا مقام ہے، اللہ نے اس کو عزت دی ہے، شرف دیا ہے، مقام دیا ہے، لیکن اللہ نے مردوں کو اپنا مقام دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیوی ہو تو پھر خدا کو نخرے دکھائے تو خدا ہو سکتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دعا کریں کہ اللہ پاک رہے۔ بس میرے خیال میں مسئلہ ہمارے لوگوں نے ٹھیک حل کیا، ہمارے ملک کے لوگوں نے ٹھیک کیا۔ یہودی بھی خامخواہ پاگل تھے، انہوں نے بھی کہا خدا کا بیٹا، نصرانی بھی کہا، انہوں نے بھی کہا عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے، بیوی مریم خدا کی بیوی ہے۔ مکے والوں نے کہا کہ نہیں بابا جتنے فرشتے ہیں اللہ کی بیٹیاں۔ ہمارے لوگوں نے بالکل مسئلہ ہی حل کر دیا، انہوں نے کہا ہوگا یار یہ پاگل لوگ، ایک جمپ کیا، انہوں نے کہا نہیں خود خدا ہے، مسئلہ ہی ختم۔ انہوں نے کہا کیا خامخواہ بیٹے بناتے پھرو، خدا بناؤ جا کے۔ انہوں نے کہا بھی خود خدا ہے، اوپر کا خدا ہے، نیچے ہے تو مصطفیٰ ہے، بس درمیان میں یہی میم کا پردہ ہے، ورنہ احد اور احمد میں فرق ہے، صرف میم نکال لو بات ختم۔ دیکھو جی میم نکالے کون والا میم، یہ تو مسئلہ
تو فیصلہ کرو کہ زمین کو کون نکالا. کوئی بندہ تو تجویز کرو نا اگر زمین کو نکالے درمیان سے. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کرو اللہ توحید کا عقیدہ نصیب فرمائے. اس کے بعد جناب فرماتی ہیں وَهُوَ مَالِكُ كُلِّ شَيْءٍ, وہی ہر کس چیز کا مالک بھی ہے, خالق بھی ہے. وَكَيْفَ يَكُونُ لَهُ مِنْ خَلْقِهِ نَذِيرٌ يُسَاوِيهِ أَوْ قَرِيبٌ يُدَانِيهِ تَعَالَى وَتَقَدَّسَ وَتَنَزَّهَ. جو اس کی مخلوق ہے, مخلوق میں سے کوئی اس کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ مخلوق میں کوئی اس کے مشابہ کیسا ہو سکتا ہے؟ اللہ کی ذات مقدس ہے, اللہ کی ذات پاک ہے. اس لیے قرآن فرماتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا. اللہ نے فرمایا کہ یہ بدبخت خدا کے لیے اولاد کیسی ایسی بات کی ہے. قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے, قریب ہے کہ زمینیں شک ہو جائیں, قریب ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے گر جائیں. تم اللہ کے لیے اولاد بناتے ہو. اللہ پاک ہے اولاد سے, اس کی ذات کو زیبا نہیں کہ وہ اولاد بنائے. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں سب اللہ کے بندے اور اللہ کی مخلوق اور اللہ کے محتاج ہیں. لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. اللہ نے سب کو گن رکھا ہے, سب کی تعداد اللہ کے علم میں, اور قیامت والے دن سب اکیلے اللہ کی دربار میں پیش ہوں گے. اللہ پاک سب سے بدلہ لیں گے. وقال تعالی فی آیات اخرى وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه والعباد المكرمون. یہ بدبخت کہتے ہیں کہ خدا کی اولاد ساری مخلوق ہے اللہ کی. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. یہ فرشتے اللہ کے حکم سے تجاوز نہیں کرتے اور اسی کے حکم پہ چلتے ہیں. اسی طرح کہتے ہیں وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. ان بدبختوں نے جنوں کی اللہ سے رشتہ داری بنا رکھی. فلقد علمت الجنة انهم لمحضرون. حالانکہ جن بھی جانتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے, سب اللہ کے درگاہ میں حاضر ہوں گے. سبحان اللہ عما یصفون. پاک ہے اللہ کی ذات جو جھوٹی چیزیں اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں. وفي صحيح البخاري باتیں اذن اصبر على اذن سمعوا من الله انهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. اب مفسر فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث میں یہ آیا کہ اللہ سے زیادہ صبر میں کامل کوئی نہیں کہ یہ بدبخت لوگ اللہ کے لیے بیوی بناتے ہیں, بچے بناتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ ان کو رزق دے رہا ہے, ان کو صحت دے رہا اللہ تبارک و تعالی. وقال البخاري حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد الأعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل كذبني ابن آدم ولم يقل له ذلك وشتمني ولم يقل له ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بداني فليس أول الخلق بأحمل علي من قيادته. فأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. اب اس حدیث سے بات میں آیا اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ابن آدم اولاد آدم کو دیکھو کذبنی ابن آدم نے میری تکذیب کی, اور نہیں چاہیے تھا کہ آدم کے بیٹے ایسی بات کہتے, اور ابن آدم نے مجھے گالی دی. حالانکہ ابن آدم کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ وہ مجھے گالی دیتے. ابن آدم کا جھٹلانا کیا ہے؟ کہتا ہے کہ میں دوبارہ زمین سے نہیں اٹھوں گا, مرنے کے بعد نہیں اٹھوں گا. حالانکہ بدبخت یہ نہیں سمجھتا کہ جب میں تمہیں پہلے پیدا کرنے پہ قادر ہوں تو دوبارہ بھی پیدا کرنے پہ قادر ہوں. اور اس نے مجھے گالی کیا دی ہے کہ میرے لیے لڑکا ثابت کیا, میرے لیے کہا اتخذ اللہ ولدا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا ہے. حالانکہ میری صفت ہے الاحد والصمد لم الد ولم اولد ولم يكن لي كفوا احد. ورواه ايضا من حديث عبد الرزاق عن معمر عن حماد بن منبه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه مرفوعا بمثله تفرد بما من هذين الوجهين. آخر تفسیر سورۃ الاخلاص میں للہ الحمد والمنہ. اور اسی طرح اور بھی احادیث مبارک میں یہ روایت موجود ہے. اللہ پاک ہر مسلمان کو صحیح عقیدہ نصیب فرمائے. امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کے بارے میں نے عرض کر دیا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو نماز امام کے پیچھے پڑھی جائے امام کا پڑھنا سب کے لیے کافی. باقی ائمہ جو ہیں ان میں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہر نماز میں فاتحہ مقتدی بھی ضرور پڑھے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ جو قرآن سن رہا ہے وہ نہ پڑھے, اور جو نہیں سن رہا وہ پڑھے.
میں مکہ میں رہتا ہوں، ذوالقعدہ کے مہینے میں عمرہ کیا ہوں۔ ذوالقعدہ کے مہینے میں اگر آپ نے میقات سے عمرہ کیا ہے تو آپ کا حج تمتع ہے اور آپ کو ایک بکری بطور تمتع دینی چاہیے تھی، اور اگر آپ نے نہیں دی تو ایک بکری اب تمتع کی ہو گئی، ایک بکری دم نہ دینے کی وجہ سے جرمانے کی ہو۔ میں ڈرائیور ہوں، مجھے تنخواہ ملتی ہے 2300، تو میں چاہتا ہوں کہ میں ہر مہینے زکات نکالوں۔ ہر مہینے تو زکات ہوتی نہیں نا، زکات یہ ہوتی ہے کہ تم سال کا حساب مقرر کرو۔ مثلا رمضان سے رمضان بنا لو، رمضان میں جتنی پیسے تیرے ذاتی خرچے کے بعد، بیوی بچوں کے خرچے کے بعد، روٹی کپڑے کے بعد جو تمہیں خالص بچے ان میں 2.5% زکات ادا۔ سمجھ آ گئی؟ ایک موٹی بات یاد۔ ابھی اس مہینے تو تیرے پاس پیسے، اگلے مہینے خدا نہ خاصا تو بیمار ہو گیا، تیرے سارے پیسے لگ گئے۔ اس لیے زکات کا مسئلہ یہ ہے کہ زکات ان پیسوں پر ہوتی ہے جو آدمی کے ذاتی کھانا پینا، بیوی بچے، خرچہ، قرضہ، ادھار، لین دین سب ختم کر کے جو نفع بچے سال کے بعد، اس میں 2.5% بس، یعنی 100 کے پیچھے 2.5 لیا۔ اب جتنے 100 بنتے جو ہیں اسی کا حساب کر لو۔ سونا چاندی ہے، اس کی مارکیٹ ریٹ پوچھ کے قیمت لگا لو، 2.5% زکات ادا کر لو۔ تو اس کی یہ نہیں ہوتا کہ ایک مہینے میں تمہیں تنخواہ ملے تو فوراً تم زکات بھی دے دو، یہ نہیں ہوتا۔ تمہارا جذبہ بڑا ٹھیک ہے، اللہ تمہیں ہمت دے۔ میں یہاں کام کرتا ہوں اور میں نے یہاں حج کیا، لوگ کہتے ہیں تمہارا حج نہیں ہوا۔ حج کیوں نہیں ہوا؟ ابھی حج تو تمہارا ہو گیا الحمدللہ، کسی بھی شکل میں اللہ نے تمہیں یہاں پہنچا دیا، تم نے حج کر دیا، اللہ کا شکر ادا کرو۔ حج کیوں نہیں ہوا؟ حج سب کا انشاءاللہ ہوگا۔ میں اپنی ساس کو بلوانا چاہتا ہوں کہ میری والدہ اور بیوی کا حج نہیں ہوا۔ بھی آپ نے پہلے بھی پوچھا تھا کہ بیوی والدہ حج کر گئے، ان کا حج بھی ٹھیک ہے، تو ساس کو بلواؤ، ان کا حج بھی ٹھیک ہے۔ ایک سوال تو 100 دفعہ تو نہ پوچھا کرو، یہ پہلے پوچھ چکے ہو، اور اسی ایک آدمی کی قلم ہے، فارغ بیٹھا ہوا ہے کہ مولوی اپنا ہے، مفت کا برا ہے۔ حج پر بلایا، بیوی کو بلایا، اس کو ایئرپورٹ سے گھر لایا، بہت پریشانی تھی، عمرہ نہ کر سکی، دوسرے دن مجھے کام جانا تھا، احرام اتار دیا، اس کے بعد ہم مستری، یہی تو پریشانی تھی ہم مستری والا، اور کیا پریشانی تھی، اور کوئی پھانسی تو نہیں لگ رہی تھی۔ لہٰذا مہربانی کر کے عمرہ بھی قضا کرو اور ایک دم تم دو، ایک دم بیوی کرو، انشاءاللہ آئندہ پھر شوق نہیں ہوگا اللہ کے راہ۔ مذاق ہے، دین ہے، احرام باندھا ہوا، بڑی پریشانی تھی، بڑی پریشانی، گھر گیا آپ مستری کی پریشانی کیا پریشانی تھی، پاگل ہو گئے تھے، تم 1 گھنٹے میں عمرے سے فارغ ہو جاتے۔ کون سا مسئلہ ہے کہ طواف کرو، صفا مروہ دوڑو، بال کٹاؤ، سلام علیکم، عمرہ ہو، کتنی دیر لگے؟ تم 2 سال تک یہاں رہ جاؤ تو پھر تو تمہیں صبر ہوتا ہے، اس لیے فلمیں زیادہ دیکھا تھا۔ یہ سب اسی لعنت کا اثر کہ اللہ کے دین کا غلبہ ہی۔ عورت احرام میں ہو، آدمی کو دیکھتے ہوئے خدا یاد آ جاتا ہے کہ دیکھو میری بیوی ہے، الحمدللہ لبیک پڑھ رہی، شکر ہے کہ نصیب سے عمرہ بھی اس کو ہو رہا، اور کتنی خوش نصیب ہے وہ بیوی اپنے خاوند کے ساتھ آئے، طواف کرے، دعائیں مانگے، صفا مروہ دوڑے، کیا 2 گھنٹے بعد میں فارغ ہو گئے، بس اتنی سی بات ہو رہی ہے، اور کیا ہو جاتا ہے۔ بہرحال آپ عمرہ قضا کریں اور بکریاں 2 ادا کریں۔ امام صاحب کے ساتھ آخری 2 رکعتیں، باقی 2 رکعتیں کھڑے ہوں گے پورے کر لو، صرف فاتحہ پڑھ لو تب بھی کافی ہے، سورت ملا لو تب بھی کافی ہے۔ قبرستان میں اگر ہم جائیں تو جب بھی دعا مانگیں، دعا قبلے کی طرف رخ کر کے، قبر کی طرف رخ کر کے دعا نہ مانگیں۔ کچھ لوگ نماز جنازہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں تکبیر میں اور بعد نہیں اٹھاتے، کوئی بات نہیں، تم دونوں کو پڑھنے دو، جنازہ دونوں کا ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں خیر ہے۔ جو اٹھاتے ہیں ان کے ہاتھوں کو لٹک نہ پڑو، جو نہیں اٹھاتے ان کو ڈنڈے نہ مارو، دونوں ٹھیک ہے، شکر ہے اللہ۔ یہ اعلیٰ اولیٰ کی باتیں ہیں، لڑائی جھگڑے کی باتیں ہیں ہی۔ پاکستان میں نماز جنازہ ہوتا ہے تو دونوں طرف سلام پھیرتے ہیں، یہاں بھی کوئی نہیں روکتا، حدیث میں ایک طرف بھی ہے، دونوں طرف بھی ہے، آپ 2 طرف پھیر دیں، کوئی حد نہیں۔ حج عمرہ پہلی بار کرے، حج فرض ہو جاتا ہے، جب عمرے پہ آ گیا تو حج تو اس نے اپنے اوپر خود لاگو کر دیا کہ یہاں پہنچنے کی طاقت تو اس نے ثابت کر دی۔ اگر قانونی مجبوری نہ ہو تو حج کرے، قانونی مجبوری ہو تو چلا جائے، پھر جب اللہ موقع دے حج پہ آئے۔ ہم نماز کے بعد جو تسبیح سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، کسی
کو ثواب دے سکتے ہیں، ہاں دعا کریں اللہ ان کو ثواب دے، اللہ کے ہاں منظور ہوں گے تو ثواب ملے گا، آپ کا کام ہے دعا کریں اللہ۔ غیر مؤکدہ سنت، یعنی آپ کہتے ہیں سنتیں پڑھ کے ثواب لوگوں کو دیتے ہیں، یعنی سنت میری بھی ہو جائے ثواب بھی وہ ہو جائے، یہ نہیں ہوتا کام۔ جو تمہارے ذمے چیز ہے وہ تو ذمے ہے۔ نفلی عبادت کرنے کے بعد تم اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ اس کا ثواب عطا فرما، فلاں کو عطا فرما، اللہ چاہیں گے تو عطا فرما دے۔ قبولیت تو اس کے ہاتھ میں ہے نا، پتہ نہیں ہماری قبول بھی ہوئی، ثواب کے مستحق بنے بھی کہ نہیں بنے۔ جنازہ جب اٹھاتے ہیں تو اس وقت کلمہ شہادت یا اللہم ربی یا محمد شافی ذکر کرنا چاہیے، بالکل بدعت ہے، کوئی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، جنازہ اٹھانے والوں کو کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ بعض لوگ تو ویسے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کہ اللہ کا ذکر آ جائے، لیکن کوئی حدیث میں ثابت نہیں ہے، بدعت۔ ایک آدمی میت کے دفن کرنے کے بعد فاتحہ پڑھتے ہیں، کوئی حرج نہیں، اگر دعا بھی کریں قبر پہ تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ ایک آدمی اپنا رشتہ بھائی کو دینا چاہتا ہے، لڑکی کی شادی کرنے سے پہلے کچھ جائز شرائط لکھوانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے جائز ہے، وہ نہیں لکھ دیتے تو نہ کرے رشتہ، کچھ زیور کچھ زمین، ہاں جائز، لیکن لکھوائے جو کچھ لڑکی کے نام، یہ نہیں کہ لڑکی کے بجائے خود اپنے نام لکھوا دے، جو کچھ بھی لکھوائے لڑکی کے نام لکھوائے، حق البار بھی لڑکی کی، کوئی اس کے لیے گھر مکان بھی کل کو بھی خدا نہ خاصا ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائے، لکھوائے لڑکی کے نام، اور اس میں انشاءاللہ تمہارے بھائی کو بھی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ وہ لڑکی تو ان کے گھر میں ہی جا رہی ہے، اس کے نام اگر لکھا ہوگا تو ہر جگہ ہے، اس کے نام پر اگر اصل چکر یہ ہوگا تم کہتے ہوگے کہ مجھے لکھ کر تمہیں لکھ کر کیوں دے۔ سر اور داڑھی کے بالوں کو کالا نہ کریں، کالے میں کوئی مہندی ملا لیا کریں پھر ٹھیک ہے۔ کبھی 3 بار 5 بار 7 بار اس سے زیادہ بھی پڑھیں، 100 بار پڑھیں، کوئی منع نہیں۔ خطبے کے دوران اگر مسجد میں داخل ہوں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیٹھ جائے نفل نہ پڑھے، اور باقی ہم فرماتے ہیں کہ نہیں تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں پڑھ لے چاہے خطبہ ہو رہا۔ بہرحال یہ دونوں حضرات کے پاس دلائل ہیں، احادیث ہیں، کسی پہ اعتراض نہ کیا کریں، اور یہ دونوں کے نزدیک افضل اولا کی باتیں ہیں اور کوئی زیادہ جھگڑے والی بات نہیں۔